سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں انسان کے تین دوست ہوتے ہیں، تین دوست، اور تین دوستوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، تین دوست ہوتے ہیں، ایک وہ ہے سب سے پہلے وہ ساتھ چھوڑتا ہے، تین دوستوں میں سب سے پہلے جو ساتھ چھوڑتا ہے سب سے پہلے، پھر دوسرا دوست ہے وہ اس کے بعد ساتھ چھوڑتا ہے، اور تیسرا دوست ہے وہ قبر کے اندر تک جاتا ہے۔ اب ہم اپنے نفع اور نقصان کا فرق اور فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ وہ تین دوست کون ہیں جو انسان کے ساتھ ساتھ رہتے پوری زندگی؟ پہلا، سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والا، بولو جو پہلے ساتھ چھوڑ دے اس سے بڑا کوئی بے وفا نہیں۔ اس کے بعد جو ساتھ چھوڑے وہ بھی وفادار نہیں، اور جو قبر کے اندر تک ساتھ جائے اس سے بڑا وفادار کوئی نہیں۔ لیکن انسان، ہائے رے انسان، سب سے بڑے بے وفا سے سب سے زیادہ وفا کرتا ہے انسان۔ جو سب سے بڑا بے وفا ہے اس سے سب سے زیادہ وفا کرتا ہے، اور جو سب سے زیادہ با وفا ہے اس سے سب سے زیادہ بے وفائی کرتا ہے انسان۔ وہ تین دوست کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دوست تمہارا مال ہے، دوسرا دوست تمہارے رشتہ دار ہے، تیسرا دوست تمہارے اعمال ہے۔ پہلا دوست، ادھر آنکھ بند ہوئی، آنکھ ادھر بند ہوئی، شریعت کا قانون آ گیا، مال تیرا نہیں وارث ہوگا، ساتھ چھوڑ دیا، تجوری کا تجوری میں رہا، بینک کا بینک میں رہا، زمین کے جو جائیداد کے پرچے تھے نام آپ کا ہے، ملکیت آپ کی نہ رہی، بیٹوں کی ہو گئی، بیٹیوں کی ہو گئی، رشتہ داروں کی ہو گئی۔ موت کے بعد سب سے پہلے جس نے ساتھ چھوڑا وہ مال تھا، اور ہم نے اللہ کے لیے، ہم نے مال کے لیے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چھوڑا یہ مال ہی تو تھا، رسول اللہ کی نافرمانی کی یہ مال ہی تو تھا، اور اس نے سب سے پہلے ہمیں چھوڑ دیا۔ پھر آقا فرماتے رشتہ دار قبر تک جاتے ہیں واپس لوٹ آتے ہیں، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑا، جسے اعمال کہتے ہیں، وہ قبر کے اندر تک جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے آج اعمال کو چھوڑ دیا۔ مال کے لیے رات دن دوڑ دھوپ ہے، مال کے لیے رات رات بھر جگ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے صبح کو اٹھ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے کسی سے رشتہ داری توڑ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے اللہ اکبر باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا بھی کر سکتا ہے، لیکن اعمال کی کوئی فکر نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنے خاندان کے لوگوں سے فرمایا، اللہ اکبر، کسی ایرے غیرے سے نہیں، اپنے خاندان کے لوگوں سے ارشاد فرمایا عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، اس لیے کہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ اے بنو ہاشم، کئی قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر کے آئیں اور تم صرف نسب لے کر کے آؤ، اس لیے کہ جس کو عمل پیچھے کر دے گا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی بات کی اپنے خاندان والوں سے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کا اثر انہوں نے کیا لیا؟ پھر بنو ہاشم اور اہل بیت کی شان یہ ہوئی کہ ہر دور میں ان سے بڑا عمل کرنے والا دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ آج عمل سے زندگی دور ہے اور کوسوں دور ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دشمنان اسلام کے حوالے سے دوسری قوموں کو اسلام کے قریب نہیں آنے دے رہے ہیں، دور کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں دوسروں کو دور کرنے کا اتنا افسوس نہیں ہے، ہم تو خود اسلام سے دور ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی میں اسلام کہاں ہے؟ نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، غلام مصطفیٰ ہے، غلام مرتضیٰ ہے، غلام حسین ہے، دین کہاں ہے اپنی زندگی؟ صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے آ کر کیا ہم کامل مومن ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس کو نماز ترک کرتے دیکھو، جس کو نماز چھوڑتے دیکھو، اس کو کبھی اپنے بازو میں بیٹھنے مت دینا، کیونکہ اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ایک مقام پر سیدنا ابو ہریرہ کو نصیحت کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا، ابو ہریرہ جو جماعت اور جمعہ چھوڑ دے اس کی صحبت میں کبھی مت بیٹھنا، اس لیے کہ جس نے جماعت اور جمعہ چھوڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ لعنت کرتا ہے، اور جماعت اور جمعہ چھوڑنے والے نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ فرمایا اسی لیے اس کی صحبت میں مت بیٹھنا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو جماعت چھوڑ دے، میرے آقا اس کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کو بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں، تو جنہوں نے سرے سے نماز ہی چھوڑ دی ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور یہاں ہم یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہمیں بخشوانے کے لیے تو میں اکیلا، بخشوانے کے لیے تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں۔ ارے بخشوانے کے لیے بڑی بڑی ہستیاں ضرور ہے، لیکن تیرے دامن میں کیا ہے یہ تو دیکھ۔ بدعمالیاں انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، بدعمالیاں انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور اسلام میں عمل کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ضرور جان جاؤ سکرات کے وقت۔ جب انسان پہ سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا، وہ تڑپتا پچھتاتا ہے میں نے اپنا وقت ضائع کرایا۔ اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کاش اب مجھے 2 رکعت کا موقع ہی مل جائے، اور اس پر سکرات کے وقت اتنی تکلیف مسلط کی جاتی ہے اس کے اعمال کے اعتبار سے۔ بلکہ حضرت علامہ سید محمد ابن عبد الرسول برزنجی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب دنیا کے پجاریوں کو، دنیا میں ڈوبنے والوں کو سکرات طاری ہوتی ہے تو ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتی۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو میں نے مرتے دیکھا تو وہ کہتا تھا لیمو لے لو، لیمو لے لو، اتنے کے لیمو اور اتنے کے لیمو۔ تو میں نے پوچھا یہ لیمو کی بات کیوں کرتا ہے؟ تو کہا کہ یہ بازار میں لیمو بیچتا تھا، اس لیے سکرات کے وقت بھی یہ لیمو کی بات کر رہا ہے، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ پوری زندگی دین سے دور رہ کر لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری زبان پہ کلمہ جاری فرما۔ کلمہ صرف دعاؤں سے جاری نہیں ہوتا، کلمہ جاری ہونے کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اللہ کے قرب کی ضرورت ہے، دین پہ مر مٹنے کے جذبے کی ضرورت ہے۔